السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا مسائل حیات چینل کے ایپیسوڈ نمبر 4 میں۔ آج ہم چوتھا ایپیسوڈ آپ کے سامنے حاضر لائے ہیں اور معذرت بھی چاہتے ہیں کہ کل جو ایپیسوڈ ہم اپلوڈ نہیں کر پائے اس کی کچھ وجہ رہی، بارش کچھ زیادہ رہی، اس کی وجہ سے ہم آپ تک ایپیسوڈ نہیں پہنچا پائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم وہ ایپیسوڈ آپ کی بارگاہ میں حاضر لے کر آئے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب قبلہ مفتی غلام ربانی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ آج ہم جن سوالات پر حضرت آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں اور اس میں ہمارے مسلم نوجوان جو ہے وہ بہت ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ سے 2 سوال کریں گے، آپ ان کا ہمیں جواب عنایت فرمائیں اور ہمارے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ پہلا سوال ہمارا یہ رہے گا، شراب اسلام میں کب اور کیوں حرام ہوئی؟ شراب اسلام میں کب اور کیوں حرام ہوئی؟ اور دوسرا سوال یہ رہے گا کہ جو ہمارے ایک بھائی نے پوچھا بھی ہے تو ان کا سوال ہم ایڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں اور اس کو اپنے باس کے ساتھ کسی پارٹی یا کسی فنکشن میں شراب پینی پڑتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں شراب نہیں پیوں گا تھوڑی یا بہت تو میری نوکری چلی جائے گی۔ تو اس کا یہ کہنا کہاں تک درست ہوگا؟ کیا اس کے لیے شراب پینا جائز ہوگا؟ بہتر ہے کہ آپ سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ تو پہلے ہمارے سوال کا جواب آپ عنایت فرمائیں کہ شراب اسلام میں کب اور کیوں حرام ہوئی؟ اس کی پوری نوعیت، پورا خلاصہ آپ ہمارے عوام کے سامنے پیش فرمائیں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے مفتی صاحب ماشاءاللہ سوال بہت اچھے، اور جو دوسرا سوال کیا وہ بہت ہی اچھا، کیونکہ حالات حاضرہ میں، دور حاضر میں جو ہے اس طرح کے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس چیز کو لے کر کے کہ کیا تھوڑی بہت شراب پینا اسلام میں جائز ہو جائے گا یا نہیں، نوکری بچانے کے لیے۔ بہرحال میں پہلے سوال جو آپ نے کیا کہ اسلام میں شراب کب اور کیوں حرام ہوئی، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مفتی صاحب کہ شراب اسلام میں جو پورے طور پر حرام ہوئی، حرمت آئی شراب کی، وہ جنگ خندق کے بعد 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، اس کے بعد میں شراب کی پورے طور پر حرمت نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ شراب کی حرمت جو ہے پورے طور پر یکبارگی نازل نہیں ہوئی، بلکہ شراب کے متعلق دھیرے دھیرے تدریجاً احکام نازل ہوتے رہے۔ شراب کی حرمت اسلام میں نازل جو ہوئی، اس کی حرمت تدریجاً نازل ہوئی، یکبارگی نہیں ہوئی۔ اس طور پر کہ پہلے جو تھا شراب کا جو منع کیا گیا شراب کو پینے کے لیے، وہ اس طور پر منع کیا گیا کہ نماز کی حالت میں جب ہو، نماز کے لیے جب جاؤ تو شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں شراب پی کر کے نہ جاؤ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کلام مقدس کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والو جب تم نماز کے قریب جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، نماز پڑھنے کا ارادہ بناؤ، تو تم اس حالت میں نہ ہو کہ تم نشے میں ہو، وانتم سکارا، تم نشے میں نہ ہو، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، ایک دم سے دھیرے دھیرے تدریجاً شراب کی حرمت آئی، لیکن پھر اس کے بعد میں جب یہ حکم نازل ہو گیا، اس کے کچھ بعد میں شراب کی حرمت مکمل طور پر نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ اب شراب کسی بھی حالت میں پینا جائز نہیں ہوگا۔ یہی نہیں کہ شراب پی کر کے نماز میں نہ جاؤ، بلکہ اب نماز کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں شراب پینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام نے تو خیر ایمان لانے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے شراب پی ہی نہیں ہے، جبکہ حرمت نہیں تھی تب بھی نہیں پی، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر شراب کی حرمت آئی ہے وہ تدریجاً آئی، اور اس سے پہلے بھی صحابہ اکرام نے بہت ساروں نے نہیں پی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں
اسلام جو مذہب ہے، مذہب اسلام وہ ایسا مذہب ہے کہ اس کو فالو کرنے والوں کو، اپنے فالو کرنے والوں کو اسلام مذہب کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، ان کی عقل زائل ہو یا کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ جس سے اپنا عقل و شعور ہی کھو بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں. اور شراب ایک ایسی چیز ہے حضرت مفتی صاحب کہ شراب پینے کے بعد میں انسان سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، گناہ بھی کر بیٹھتا ہے اور اس کے علاوہ عقل بھی زائل ہو جاتی ہے، معلوم نہیں کیا کیا کر بیٹھتا ہے. تو شراب کی جو حرمت نازل ہوئی، پھر دوبارہ جو مکمل طور پر نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے جو بت نصب کیے گئے اور قسمت یعنی اپنی آگے کی بارے میں معلوم کرنے کے لیے جو فال کے تیر ہیں، وہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ دور رہو، یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کاموں سے دور رہو. اور شراب جو ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور ناپاک چیز اسلام کے اندر حرام ہے. اور ہر وہ چیز کہ جو نشہ لاتی ہے وہ شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر حرام، ناجائز و حرام ہوگی. تو اس لیے شراب کی حرمت جو ہے وہ 5 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئی، اور اس لیے کہ لوگوں کی عقل زائل نہ ہو. اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے فالو کرنے والوں کو، اس کے ماننے والوں کی عقل وغیرہ زائل ہو اور اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھیں. تو اس لیے شراب کو شریعت مطہرہ نے ناجائز و حرام قرار دیا. اسلام کے اندر شراب اس لیے حرام ہوئی. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. بہت اچھا جواب مفتی صاحب نے عنایت فرمایا کہ شراب اسلام میں کب اور کیوں حرام ہوئی. تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ 5 ہجری کے بعد غزوہ خندق کے بعد میں اس کی حرمت آئی، اور کیوں حرام ہوئی یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا. تو اب ہم مفتی صاحب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، جو بہت اہم سوال ہے. کچھ لوگ جاب کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے باس کے کہنے پر، ہمارا باس ہم سے کہتا ہے کہ اگر شراب نہیں پیو گے تو تمہاری نوکری میں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو ایسا شخص کیا تھوڑی بہت شراب پی سکتا ہے؟ شریعت کا حکم اس پر کیا لگے گا؟ اگر وہ شراب پی لے تو اس پر شریعت کا کیا حکم لگے گا؟ ہماری عوام کے سامنے مختصر انداز میں جواب عنایت فرمائیں. دیکھیے مفتی صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیز شریعت میں ناجائز و حرام ہے وہ تھوڑی ہو یا بہت ہو، ناجائز و حرام ہی ہے. شراب بھی ایسا ہی، اگر زیادہ پئیں گے تب بھی حرام، تھوڑی پئیں گے تب بھی حرام. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے. تو اب ایسی مجبوری میں وہ کون سی مجبوری ہے جہاں پر شراب یا کوئی بھی حرام چیز، ناپاک چیز جائز ہو جاتی ہے؟ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ حالت اکراہ. حالت اکراہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ کوئی آپ پر، کوئی ظالم آپ کے پاس میں کھڑا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام کام کرو یا شراب پیو ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گا یا آپ کا کوئی عضو کاٹ دوں گا، مثلا ہاتھ پیر وغیرہ کوئی کاٹ دوں گا. اگر یہ خطرہ ہے اور یہ یقین ہے آپ کو کہ اگر میں نہیں پیوں گا تو کٹ دے گا، یہ مانے گا نہیں، یا تو میری گردن کاٹ دے گا یا کوئی عضو تلف کر دے گا، کاٹ دے گا اس کو، تو اس صورت میں اتنی کی اجازت ہے کہ جتنی سے جان بچ سکتی ہو یا وہ پیچھے ہٹ جائے، صرف اتنے کی. اور نوکری کا جو جہاں تک سوال ہے، یہ سوال جو کیا آپ نے کہ نوکری کرتے ہیں اور باس کے کہنے پر نوکری کے خطرے کی وجہ سے پینی پڑ جاتی ہے ورنہ نوکری چلی جائے گی، تو شریعت اسلام میں، شریعت اسلامیہ، شریعت مطہرہ کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ نوکری کو بچانے کے لیے آپ شراب پی لیں، حرام کام کر لیں. کوئی بھی حرام کام نوکری کو بچانے کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لہٰذا شریعت مطہرہ کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نوکری کو بچانے کے چکر میں باس کے کہنے پر ایک گھونٹ بھی شراب پئیں. اب میں آپ کو بتا دوں حدیث پاک کی روشنی میں کہ کم پینا بھی حرام ہے اور زیادہ پینا بھی حرام ہے. حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حرمت الخمر قلیلها وکثیرها والسکر من کل شراب حرام. یعنی کہ شراب کی قلیل اور کثیر حرام کر دی گئی ہے، اور ہر مشروب جس میں نشہ آئے وہ حرام ہے. اب اسی میں ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو جو لوگ بیڑی، سگریٹ، حقہ وغیرہ یا تمباکو وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے متعلق تو جب تک جس کو اگر اس سے نشہ نہیں ہو رہا ہے،
نشہ نہیں ہو رہا یعنی اپنا ہوش نہیں کھو بیٹھ رہا ہے وہ، تب تک اس کی اجازت ہوگی. البتہ وہ صحت کے لیے شریعت مطہرہ ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیتی ہے کہ جو صحت کے لیے اچھی نہ ہو، صحت کو خراب کرنے کے لیے ہو، اپنے جسم کے لیے جو نقصان کا باعث بنے، ان چیزوں کے لیے منع فرماتی ہے شریعت. تو بیڑی سگریٹ چونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں تو ان کے لیے بھی شریعت منع فرماتی ہے. البتہ حرام نہیں ہوں گی کیونکہ ان سے نشہ نہیں ہوگا جب تک، اور جس کو نشہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی حرام ہو جائیں گی. اور شراب چونکہ نجس ہے، ناپاک ہے، شراب تو حرام ہی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو، نشہ ہو یا نہیں ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب سے کچھ لوگوں کو نشہ نہیں ہوتا ہے، تو اگر نشہ نہیں بھی ہوتا تب بھی شراب پینا حرام ہی ہے. وہ چاہے تھوڑی پیے زیادہ پیے، ہر حال میں حرام ہوگی. میں آپ کو ایک واقعہ ذہن میں آ رہا میرا، مفتی صاحب چھوٹا سا، وقت زیادہ ہو رہا ہے میں بیان کر دوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شراب سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اگر کوئی کنواں ہو اور کنویں کے اندر شراب کا کوئی ایک قطرہ، ایک بوند کنویں میں گر جائے اور وہ کنواں پٹ جائے، یعنی پٹ جائے، اس کے اوپر پھر گھاس اگائے، گھاس اگنے کے بعد میں پھر میری اونٹنی اس گھاس کو چر لے، پھر اس چرنے کے بعد میں اس اونٹنی کا نکالا ہوا دودھ بھی میں پینا پسند نہیں کرتا. سوچئے حضرت مولا علی، سوچیں شراب سے کتنی نفرت کرتے ہیں کہ کنویں کے اندر، کسی گھاس پر نہیں، کنویں کے اندر پھر گھاس اگنے کے بعد میں پٹنے کے بعد میں گھاس اگنے کے بعد میں وہ گھاس اونٹنی کھا لے تو اس اونٹنی کا دودھ پینا بھی پسند نہیں فرماتے. تو سوچئے کہ حرام کتنی قبیح چیز ہے، کتنی بری چیز ہے کہ حضرت مولا علی اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں. تو اس لیے شراب کسی بھی حال میں تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نوکری کو بچانے کے چکر میں جائز نہیں ہوگی. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا، اور مفتی صاحب قبلہ اس قبیل سے بہت سارے واقعات منسوب ہیں. جیسا کہ جب حرمت آئی اس کی تو صحابہ اکرام کے جو خیموں میں، جو گھروں میں شراب کے کیا کہتے ہیں اس کو، گھڑے رکھے ہوئے تھے، تو صحابہ اکرام نے وہ بہا دیے تھے. اور کچھ صحابہ اکرام کا تو یہ معمول تھا کہ اب ان برتنوں کو بھی پھینک دیا تھا، ان برتنوں کو ہی نہیں رکھا تھا. حالانکہ وہ برتن استعمال کر سکتے تھے، دھل کر کے پاک کر کے ان برتنوں کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، اور سرکار کے ایک حکم پر وہ شراب کیا اپنی جانیں تک قربان کر دیا کرتے تھے. تو ناظرین اکرام، میں آپ سے پر امید ہوں اور مجھے بھروسہ ہے آپ لوگوں پر کہ آپ میرے بھائی ہیں. انشاءاللہ اگر آپ اس کام میں ملوث ہیں تو انشاءاللہ اس کام سے باز رہیں گے. دیکھیے شراب چاہے ایک قطرہ ہو، مفتی صاحب نے بیان فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں ایک قطرہ شراب کا کنویں میں گرے، پھر وہ کنواں پٹ جائے، اس پٹنے کے بعد میں گھاس اگے، گھاس اگنے کے بعد میں وہ میری اونٹنی کھائے، پھر وہ جو اونٹنی دودھ دے وہ دودھ بھی میں پینا گوارا نہیں کرتا. اللہ. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے، کتنی بیکار چیز ہے. تو یہ ایپیسوڈ انشاءاللہ ہمارا یہیں تک رہے گا، اور اب انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے چوتھے ایپیسوڈ میں، 5ویں ایپیسوڈ میں، اور پھر نئے مسائل کے ساتھ میں کہ جو ہمارے بھائیوں نے ہم سے سوالات کیے ہیں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو فوراً کمنٹ کے نیچے کمنٹ آپ کریں، اور انشاءاللہ اپنا پتہ بھیجیں. اگر آپ اپنا نام بلوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ میں آپ کا مسئلہ بیان کیا جائے گا شارٹ انداز میں. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے چینل کو تو سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا، اور یہ ویڈیو تمام اپنے دوستوں تک پہنچائیں، کیونکہ اس بات میں، اس چیز میں، شراب پینے کے معاملے میں آج کل ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بہت ملوث ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ مل کر کے ان کو روکیں گے انشاءاللہ. تو اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.